ہتھیار خریدنے پر اور نقل و حرکت پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال صحابہ کا اس پر خرچ ہوا، آپ دیکھیں سیرت اٹھا کر۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شادی کو مال کا مصرف کہیں سوچا بھی گیا ہو۔ ایسی سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، یہ ابو مساشری تھے، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چادر بچھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جا کے بیٹھ گئے۔ خیال یہ ہوا کہ شاید گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سال ثواب میں ذکر کر رہا ہوگا، خاموش لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بھی آ کر بیٹھ گئے، لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یہاں لوگ جمع ہیں، کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہ نہیں، یہاں انتقال کسی کا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، شادی ہو رہی ہے۔ جس مجمع کو دیکھ کر، جس ماحول کو دیکھ کر گزرنے والا یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے، جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا، وہاں شادی ہو رہی تھی۔ اور ہم ان صحابہ کی شادیوں سے اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کونا بتلا دے گا کہ اس محلے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے۔ نہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی، اور امت اتباع سنت کے بغیر اسلام پیش کر نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلایا، آپ نے مقام شریف میں شادی کی، سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں شادی کر کے دکھلایا کہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ سفر میں، راستے میں چلتے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ ہے۔ حالانکہ مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا توشہ اپنے وقت ضرورت ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شادیوں کے قصے سنو۔ آپ نے تمام شادیوں میں، ایک شادی میں صرف گوشت اور روٹی کا انتظام کیا ہے۔ آج اگر کوئی شادی میں، ولیمے میں کھجور، پنیر تقسیم کر دے اور دسترخوان لگا کر ولیمے میں آنے والوں کو کھجور اور پنیر کھلا دے تو یہ عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر شادیوں میں کیا، بلکہ تمام شادیوں میں کیا سوائے ایک شادی کے۔ حضرت زینب کی شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شادیوں کو اسراف سے ہٹا کر، فضول خرچیوں سے بچا کر اور بدعتوں سے ہٹا کر اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں، یہاں تک کہ صحبت میں بھی سنت طریقے اختیار کریں، ورنہ بے کہن نافرمان اولاد اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس اولاد کی پیدائش کو اور اس کی ابتدا کے عمل کو خلاف سنت کیا گیا ہے۔ اس اولاد کے پیدا ہونے کو خلاف سنت کیا گیا ہے۔ جب حیوانیت کے طریقے پر صحبت ہوگی تو حیوان نہ ماننے والے اور نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ جب صحبت حیوانیت کے طریقے پر ہوگی تو انسانیت وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے صحبت سے پہلے تو شیطان اپنے نطفے سے برابر شریک رہتا ہے،
برابر شریک رہتا ہے اپنے نطفے سے صحبت میں، ایسے میں اگر نافرمان اولاد پیدا ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے اس کام کا اصل بنیادی مقصد احیاء سنت اور اتباع سنت ہے۔ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ہر موقع پر علماء سے پوچھ کر میں شادی کر رہا ہوں کیا طریقہ ہے، بلکہ ایسی حیوانیت غالب ہے کہ جس کام کو چھپ کر کرتے ہیں دوستوں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب مزاج بنا ہے۔ دوست احباب پوچھتے ہیں رات کیسے گزاری، دلہن کیسی لگی۔ بعض دوست احباب بارات میں ساتھ جاتے ہیں کہ بارات میں جانا ہے، حالانکہ یہ ایسی بدعت ہے کہ ہمیں صحابہ کے دور میں یہ بدعت کہیں ملی نہیں ہے، جو شادی کا لازمی جز بن کر رہ گیا کہ بغیر بارات کی شادی نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کو لینے جا رہے ہو، لے آؤ، یہ لڑکی والے لڑکی کو پہنچا دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کے اہل ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ کام انتہائی سادگی سے ہو سکتا ہے اگر امت اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی راہ پر خرچ کرے تو یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں، یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ اور سنت کے طریقے پر کر لیا جائے۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو سادگی پر اور اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں گے، اپنی شادیوں کو سنت کے طریقوں پر لائیں گے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لاؤ، ورنہ شادیاں اگر جہیز کی بنیاد پر ہوں تو پھر یہ شادیاں مال سے ہیں، آل سے نہیں ہیں۔ شادی تو آل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ شادیاں آل سے ہوتی ہیں، مال سے نہیں ہوتی۔ اس جہیز کی مصیبت نے انتہائی آسان کام کو انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ بے شمار لڑکیاں ہیں جو اس لیے شادی کے قابل نہیں کہ ان کے پاس مال غیروں کے طریقے کے مطابق شادی کرنے کے لیے نہیں۔ کتنے لڑکے ہیں جن کے پاس غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں۔ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہ انتظام نہیں ہے کہ اگر سنت کے طریقے پر شادی کرو تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو شادی نہ کر سکتا ہو مال کی قلت کی وجہ سے۔ اگر سنت کے مطابق شادی کریں تو شاید کوئی ایسا ہو جو اس مال کی قلت کی وجہ سے شادی نہ کر سکے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی سے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہاری شادی کر دی اس سے، اس قرآن پر جو تمہیں آتا ہے اس کو سکھلا دینا۔ اس پر مستقل بحث ہے، آیا قرآن کی تعلیم جہیز بن جائے گی یا نہیں؟ قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں؟ قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں؟ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بن سکتا، مہر تو ادا کرنا ہوگا، کیوں قرآن کی تعلیم مال نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن جیسی دولت ہے، تم اسے قرآن سکھلاؤ، اس سے میں نے تمہاری شادی اس سے کر دی ہے۔